کو آپ لوگوں نے سیاست بولنا شروع کر دیا نا، دین کی باتیں، نظام کیسے چلانا ہے، کیا چیز صحیح ہونی چاہیے، کیا چیز غلط، یہ تو اسلام کا کام ہے، تو مسجدوں میں ہونے چاہیے، یہ بتائیں گے ہمیں کہ دین کیسے چلانا ہے۔ اگر لفظ دین کا بولا نہیں جاتا تو لڑکا کنفیوز ہو رہتا ہے کہ نہیں دین تو وہ مولوی صاحب بتاتے نماز پڑھا کرو، یہ کس نے کہا ہے وہ دین ہے؟ بیسک 5 مذہب کے 5 امور ہیں، وہ تو کوئی بھی پورا کر لے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے کس کو نقصان ہے مجھے بتائیں؟ کس 2 نمبر کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں؟ کس راشی کو نقصان ہوگا؟ چھوڑیں کسی ڈاکو کو، ایک زانی کو نقصان ہوگا اگر آپ نمازی ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹیل می ہو شوڈ بی اسکیئرڈ آف یو؟ ایک بھی 2 نمبر بندہ آپ سے نہیں ڈرتا۔ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ بھی فجر پڑھ لیں تو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سوچیں ذرا، اسٹینڈرڈ لو کر دیے۔ اس لیے مجھے غصہ ہے بابوں پہ جو ہمارے گزرے ہیں۔ بابے کن مولویوں میں نہیں کہتا ہوں، میں آتا ہوں مولویوں پہ تو عجیب بھی غصہ ہے مجھے، جو پچھلی جنریشن گزری ہے کہ بھائی دین اور مذہب الگ کیسے کر کے تم نے؟ یہ تو ترکی میں ہوا تھا 283 میں کرسچن کے ساتھ، یہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے کرنا شروع کر دیا؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے somebody did this, who started it؟ میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں وہ بابا کون ہے؟ پیرنٹس؟ نہیں پیرنٹ بھی تو بیچارے یوتھ ہی تھے نا پہلے، اور یہ نہیں، یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے، یہ بیچ میں واقعہ ہوا ہے۔ ایسے نہیں حسین کرتا پھرتا پوری دنیا میں اس وقت پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، دین الگ کر دو، مذہب الگ کر دو۔ آپ کو اگر یزید کے میں سامان نہیں عمری سناؤں نا تو صحابی نہیں سے کم ہی لگے گا آپ کو۔ آپ نے کیا سمجھ لیا یزید کو کہ سڑکوں میں پھرتا، شراب میں ٹون پھرتا تھا؟ لیلا مجنو والی اسٹوری تھی اس کی، کوئی گرل فرینڈ اس کی جرمنی میں تھی۔ آپ نے جدید کو سمجھ کے لیا ہے، وہ دین ختم کر رہا تھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ مذہب میں تو بڑا پکا تھا، وہ دین کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ کیسے؟ میری مرضی چلے گی، بس کرنی ہے بیعت تو کرو، نہیں تو اللہ حافظ۔ عبداللہ بن عمر کو 1 لاکھ درہم آئے، کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے وہ گفٹ ہے، ہدیہ تو سنت ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اگلے دن آئے یزید پہ بیعت کی، گزارش آپ سے، کہتے اچھا 15 لاکھ درہم کس لیے آتے، رکھو واپس۔ تو اس لیے بیعتیں خرید رہے یزید کی۔ جس دن آپ دین پہ آ گئے نا، اللہ کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کو صرف تب آپ سے ڈر لگے گا۔ مذہب پہ تو بہت ہی خوش ہیں وہ آپ کے، تبلیغی جماعت کے اسرائیل میں مشن رہے ہیں، مذہب پہ نہیں ان کو ٹینشن۔ ان کو ٹینشن تھی سید قطب کے فلسفے سے اوپر، دین سکھا رہا تھا، مودودی کے فلسفے سے دین سکھا رہا تھا۔ یہ CIA ابھی تک سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر ایسا کیا فلسفہ سکھا گیا تھا وہ؟ سید قطب پہ پھانسی دینے سے پہلے 1 دن پہلے اٹارنی جنرل یزید کو کہتا ہے کہ باتیں نہ کر رہا تو وائرل ہو گیا، چھاپتا تو سارا مودودی کو رہا ہے، تو اتنی بڑی چیز ہے سید عبدالعال مودودی، جو دنیا کی سب سے بڑی موومنٹس کی ہے سید قطب نے دنیا میں، اس کا استاد یہاں پہ بیٹھا ہمیں نہیں ہلا سک رہا، تو کوئی تو مسئلہ ہے بیچ میں، کوئی تو آگے نا میرے اور مودودی کے۔ تو پوری دنیا حرکت میں آ رہی ہے، عرب پورا کا پورا یوتھ موبلائز ہو گیا۔ ادھر ہم سارے کے سارے وہی پہلے شوٹر تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بہت بڑی بات ہے سر، ہم اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، محمود اور ایاز پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ کہا ہوا اسلام نے، یہ کیا ہے، محمود ایاز اکٹھے نماز پڑھیں گے، دیٹس اٹ، دیٹس آل our game plan is we need to know۔ دین چاہتا کہ ہم سے کہانی ختم ہو جائے گی ہماری، اسی وقت دین چاہ رہا ہے کہ بھائی کسی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم نافذ ہو گیا، نہیں ہوا کرو، ہو گیا اس کو ایسے امپاور انفورس کرو جیسے کہ یہودی اسرائیل لوگ کر رہے۔ جب نیٹو اپنی کرنسی اکٹھی کرتی ہے تو خلافت ہو جاتی ہے ادھر، نہیں ہم کرتے ہیں تو خلافت ہو جائے گی۔ تو یہودی پورے کے پورے اسرائیل کو فائنانس کرتے ہیں، اس کو امپاور کرتے ہیں، تو کیا ایکسٹریمسٹ ہیں، جہادسٹ ہیں؟ جتنے لڑائیاں اسرائیل انیشیٹو وار کر چکا ہے عرب کی، ایک ملک نے نہیں کبھی کی ہے۔ اصلی جہادی تو وہ ہے جب قوم کے سوچتے ہیں تو دین نافذ کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ ہر کوئی کہتا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے ان کا، گریٹر اسرائیل کا پلان سنا نا آپ نے لفظ گریٹر اسرائیل؟ عمر بن خطاب کا گریٹر اسلام کا پلان نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا پلان ہے ہندوؤں کا، 2 نمبر لوگ ہیں۔ کیوں ہمارا پلان نہیں ہے پوری دنیا میں نظام نافذ کرنے کا؟ کیوں کنفیوز کرے بچوں کو؟ جس کو پتا ہوتا ہے کہ نظام ہے اسے پوری دنیا میں ہی نافذ کرنا ہے، وہ بلیور ہے۔ اگر بلیور ہی نہیں ہے تو کہے گا نہیں اپنے گھر تک ٹھیک ہے۔ اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے تو پوری دنیا کیوں نہیں نافذ کریں گے آپ؟ کامن سینس کی بات ہے، دنیا آپ کو کھا جائے گی، آپ کو ڈیفینسو یا آفینسولی کرنا پڑے گا۔ اٹس اے ویری سمپل کامن سینس 2+2 ایکویشن۔ عمر بن خطاب نے پوری 85% انہیبیٹڈ ارتھ کے اوپر اسلام کا نظام نافذ کیا۔ کوئی چھوٹا کام ہے؟ پورے کے پوری دنیا کی حکمرانی اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ تیرا سارا کا سارا فلسفہ کلیئر ہے، اتنا کلیئر ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا عمر دھیان سے بات یہ کر، تو یہاں پہ بولتا اللہ اوپر سے آیت نازل کر دیتا۔ نبی السلام نے ایک طرح کہا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے بجلی کی طرح روشن اور بجلی کی ربک سے زیادہ گونج والی آواز میں 2 فرشتے آ کے پوچھیں گے من رب کا؟ خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا عمر جیسے تو ابھی ہوش میں۔ تو عمر خطاب نے کیا کہا پھر؟ کہتے یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا۔ آپ سوچیں ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے 2 فرشتے اور میں کہوں دیکھ لوں گا؟ یہ اوقات ہے میری لائف کی، یہ کام کیے میں نے لائف میں کہ فرشتوں کو جا کے کہوں گا ہاں بتا کیا سوال ہے تیرا؟ وہاں پہ میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے کزن نے، میرے چاچا نے، میرے ماما نے، میرے ماموں نے، میرے بڑے بزرگوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ فرشتے کا سامنا بھی کیا جا سکے۔ 1 روپے کا کام نہیں کر سکا میں کہ جو فرشتوں کے لیے ہو، جو اصلی کام تھے جن کے ساتھ کروڑوں سالوں کی لائف تھی، ادھر 0 رکھا ہوا ہے، ادھر 50 سال کے لیے اتنے میڈل لے چکا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔
کتنی بڑی سائنس پڑھی ہوئی ہے، کتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، کدھر کدھر ملکوں میں کیا کیا کام اور کون سے پروجیکٹ کر چکا ہوں. ہر بندے کی سی وی تیار ہے، ہر بندے کی سی وی تیار ہے. وہ سی وی ایسی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ میں دیکھ لوں گا. یہ ہوتی ہے سی وی. ہم نا دیکھ نہیں رہے. ہم چونکہ پیدا مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو ابا جی نے کیا، ہم دین ہے بس اموشنل ہے، جمعہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، بہت ہے. مسجد کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں. آرکیٹائپ ہوتی ہے جو کہ کس سانچے میں نے کیسا بننا. کوٹ خریدتے وقت، یہ شرٹ خریدتے وقت میں ایک آرکیٹائپ سوچ رہا تھا. ایسا یہ شرٹ خریدنی ہوتی، میں نے کسی آرکیٹائپ میں فٹ کیا میں نے اپنے آپ کو. اس آرکیٹائپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ بھائی اگر جیسے ریلف لارن جو ہے یا لوئی وٹان، یہ جو فیشن انڈسٹری کے گرو ہیں، یہ کپڑے پہناتے ہیں خاص ان لوگوں کو جن لوگوں کو ہم نے رب مان لیا ہوا ہے، اور اس کو جیسے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے اس آرکیٹائپ میں فٹ ہونا ہوتا ہے. کوئی شاہ رخ خان بننا چاہتا ہے، کوئی سلمان خان، کوئی ٹام کروز، کوئی بریڈ پٹ، اس آرکیٹائپ میں فٹ ہوتے ہیں. ہم کیا میں نے یہ بننا، میں نے یہ بننا. وہ خالی کپڑے پہنا رہے ہیں، اپنا حلیہ کروا رہے ہیں اپنے جیسے. بالکل فلسفے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، فیشن انڈسٹری کی طرح. فیشن انڈسٹری اسی کیمسٹری کے اوپر چل رہی ہے، فلسفہ بھی اسی کیمسٹری پہ چلتا ہے کہ کس آرکیٹائپ میں اپنے آپ کو فٹ کیا ہوا ہے. کیا بننا چاہ رہے ہو؟ What is it that you do every day? ہر روز کیا کرنے چاہتے ہو؟ ہر روز کیا شاہ رخ خان، سلمان خان نہیں بننا چاہتا پاکستانی لڑکا؟ بال ایسے نہیں بناتا، کپڑے ویسے نہیں پہنتا، ایسے بات نہیں کرنے کی کوشش کرتا. ہر روز بننا چاہتا ہے. ہفتے میں 2 دن نہیں، جمعرات والے دن صبح کو نہیں، ہر روز، ہر وقت. ہر کوئی کہہ رہا ہو کہ یار تو جو ہے، اسپیشلی لڑکیاں بول رہی ہوں، بندہ تو وہی ہے بس. فرشتے یہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا صرف سب کچھ تو بندہ نہیں ہے. یہاں پہ 2 بندے بیٹھے ہیں، فرشتے بول رہے ہیں. یہ تو کیا بہت آسان سی بات ہے. وہ آرکیٹائپ چھپائی گئی ہے میرے سے، آپ سے چھپا لی گئی ہے. کون سی آرکیٹائپ؟ وہ سانچہ چھپا لیا گیا ہے کہ نبی اسلام کے سانچے فٹ کیسے ہوتے ہیں. کس نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے پوری، ضرورت نہیں کرا، مجھے پتا کوئی ہاتھ نہیں کھڑا ہونا. پھر ڈرامہ ہی کھیلے نا ہم ایک دوسرے سے. مجھے مودودی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں خود کیوں نہیں ہوں مودودی؟ وی آل نیڈ دیٹ ون آرکیٹائپ. میں فٹ ہو کے اپنے آپ کو کلیئرٹی لے لوں، بس اتنی سی بات. اگر میرے گھر سے اس کی اگینسٹ فورس نہ چل رہی ہو، اگینسٹ فورس چل رہی ہے تو اللہ کی قسم آسان سا روٹ بتاتا ہوں. میرے استاد نے بتایا کہ یا تم عبد المطلب ہو، یا عبداللہ ہو، یا محمد ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں آج کام شروع کروں تو میرا بیٹا اس لیول پہ آ جائے کہ جس لیول کے اوپر وہ والی اینٹ بنا سکے، دیوار جس کے اوپر کھڑا ہو کے میرا پوتا جو ہے نا دین نافذ کر سکے. یا میں عبد المطلب ہوں، یا میں عبداللہ ہوں، یا میں محمد ہوں. اپنے بیٹے کو اتنا میں ٹرین کر دوں، اتنا ٹرین کر دوں، اتنی ریسورسز علم اس کے اوپر، اس لیول کی مہارت اور کمپیٹنس اور علوم اس کو دوں کہ وہ خود جا کے نافذ کر دے. تو میں عبداللہ ہوں. یا پھر میں خود سارا کچھ کروں، نبی کی ساری سنتیں پوری کر رہا ہوں اور تمام تر معاملات خود جا کے کلمہ حق بلند کر دوں. یہی تھے نا، یہی تین ہے، پروٹوکول ہے نا اسلام کی. ایسا تو نہیں عبد المطلب کو وہ والا اسٹیٹس ملے گا. آپ سوچیں ذرا ان کی لائف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ عبد المطلب واز ناٹ اے لوکل عرب. وہ والے کام ہی نہیں کرتے تھے جو لوکل عرب کرتے ہیں. پروٹوکول پہلے سے سیٹ ہو رہی تھی. کس کی؟ عبداللہ کی علیہ السلام کی پروٹوکول سیٹ ہو رہی تھی. اور نیچے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پروٹوکول میں، اس مومنٹم میں جا کے پکڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تکے لگتے ہیں اللہ کے یہاں؟ تکے ہیں تو آپ بتا دیں، یا پھر عبد المطلب ہیں آپ، یا عبداللہ ہیں، یا محمد. ایک تو بننا پڑے گا نا ہمیں، ورنہ تو نہیں ہونے والا کام. نیچے مجھے بھی پتا ہے بڑا بوجھ پڑا ہے میری بات کا سب پہ. کون جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس، کون جائے گا وائٹ ہاؤس؟ سر یہ والے کام تو مشکل ہے، مجھے بھی پتا ہے. اب بیٹوں کو تو تیار کر سکتے ہیں نا. آپ عبداللہ بن جائیں، نہیں بن سکتے عبد المطلب ہی بن جائیں، ورنہ کوئی بچے چوتھا کوئی نہیں ہے ادھر. ایسے نہیں کام ہوتا. ایسے حسن حسین نہیں گھر میں پیدا ہوں گے، میں قسم اٹھا رہا نہیں ہوں گے اگر پیچھے سے عبد المطلب کی پروٹوکال سیٹ کی جا رہی ہے. تو آپ ہے، یا آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کا پوتا ہے، کوئی تو ہونا چاہیے نا، کہیں سے تو آئے گا. یہ سمپل سی ڈایاگرام ہے. اب تو نبی نے نہیں آنا کسی، تو نبی نے آنا تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، صحابہ بھی تو کر لیا تھا. ہمیں بہانا ملا ہوا ہے کہ نبی نہیں آنا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو آخری نبی تھے. اب تو برا زمانہ ہے، بس کمپرومائز کر لیں.